اسی جو سلسلے میں یہاں جڑ جاتے ہیں دل سے نبی کریم کی محبت کے تقاضے سے، اللہ کے تقاضے سے، پھر شیخ اسی ملک میں ان کے ساتھ معجزے ہونے شروع ہو جاتے ہیں، ان کے رزقوں میں آسانی، اگر وہ وظیفے نہیں چھوڑتے اور شیخ سے دل لگا کے رکھتے ہیں، ہر کام ان کے ناممکن ہونے شروع ہو جاتے ہیں، جس سے ان کو یقین آ جاتا ہے واقعہ یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دخل ہے، میرا دخل نہیں ہے، یہ ان کا دخل ہے۔ اس لیے دکھنے میں دکھتا ہوں لیکن میں یہاں نہیں ہوتا ہوں، وہ ہوتے ہیں، میں نہیں ہوتا، میں ایک حجاب ہوں، میں ایک حجاب ہوں، اور جس نے یہاں حجاب ہٹتا ہے وہ شور مچاتا ہے گھر میں، وہ بولتا ہے میں نے شیخ کو نہیں دیکھا، وہاں محمد مصطفیٰ کو دیکھا، اس کا یقین بن جاتا ہے کہ جہاں چاہے آپ اپنا عکس اتار دیں تو پھر وہ اس کو دوسرا کوئی نظر آنے لگ جاتا ہے۔ یہ بھائی ایسا تھا، کوئی اتفاق سے بات ہوئی، بہت سچا بھائی ہے، اللہ خدا، میں خاموش ہو گیا، اچھی بات میں بات چلی، اس نے کہا میں نے تو ان کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے، کوئی اور بھی بات ہے بیچ میں چھپا گیا ہوں۔ اس سلسلے میں نبی کریم کا بہت دخل ہے، وہ کہیں آتے جاتے نہیں، لیکن جہاں جہاں چاہتے ہیں اپنا عکس اتار دیتے ہیں، اور ان کے لیے سارا جہاں کچھ بھی نہیں ہے، جب چاہتے ہیں جس کو قریب کرتے ہیں خود نہیں آتے، زمین کو سنگیڑ دیتے ہیں، اس کی آقا کے درمیان 2 فٹ فاصلہ ہوتا ہے، اور جس سے چاہتے ہیں بات کرتے ہیں ساتھ والے کو پتہ ہی نہیں ہوتا، اگر وہ کچھ بات میں کمی پیشی ہوتی ہے تو اس کو کہتے ہیں ایسے نہیں ایسے کہو، اس کو کہنے ایسے نہیں ایسے کہو، ساتھ والے کو نہیں پتہ باتیں ہو رہی ہیں، یہ ان کے کمالات میں سے، اسی کے طریقت میں اندھا ہو کے چلے، جو چیز سمجھ میں آئے ٹھیک ہے، نہ آئے واللہ عالم۔ تو ادھر کی باتیں مولویوں کے پاس نہیں پوچھا، ان کو تو کتاب کا پتہ ہوتا ہے، فیض کا تو پتہ نہیں ہوتا، اس لیے ان میں اختلاف ہوتا ہے، اور وہ اندازے سے بات کرتے ہیں، اور یہاں اندازے کی بات نہیں ہے، نبی کریم کو جہاں دخل ہوتا ہے وہاں فیض آتا ہے، فیض حقیقت دکھا دیتی ہے، تو پھر کتابوں کی باتوں میں اندازہ کرنا اور فیض کا ظاہر ہونا یہ کبھی ایک نہیں ہو سکتا، اسی طریقت میں اندھا ہو کے چلے، آسان ہے، جو سمجھ میں آ جائے ٹھیک ہے، نہ آئے واللہ عالم، ختم، اس میں میم میں کرنا بولنا ایسا نہیں چاہیے، خاموش رہے گا تو کچھ عرصے کے بعد اس کے اور آقا جی کے درمیان فضا بن جائے گی، وہ فضا اس کے سوال جواب سب ختم کر دے گی، کیونکہ نبی کریم کی صورت میں شیطان نہیں آ سکتا۔ یہ تمہارے ایک بھائی پہ تقاضا کرم آیا ہے جی، اس نے فرض پڑھے، اٹھ کے جانے لگا، کہتے ہیں حجابات ہٹے، آقا جی نے بات کی اس سے، کہا تم نے فرض پڑھے سنتے نہیں پڑھی، کیا ہم تم کو پسند نہیں ہیں؟ کیا ہم تم کو پسند طریقت میں پہلے فنا فی شیخ ہوتا ہے، اگر شیخ سے جڑے گا وسیلہ بنائے گا آقا سے ملے گا، پھر آقا وسیلہ بنیں گے تو اللہ تعالیٰ سے تعلق پیدا ہوگا، یہ بالاتفاق اولیاء اللہ کا ہے، فنا فی شیخ پہلے ہے، تو کچھ نیا تھا لیکن اس کی قسمت بڑی تیز تھی، کہتے ہیں تقاضا کرم جب آ جائے اس میں نہیں دیکھا جاتا، کچھ کرم ہی ہوتا ہے، تو کہتے ہیں نبی عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کا کچھ مانگو، تو کہا میں آپ کو مانگتا ہوں، تو کہتے ہیں آقا جی نے کہا پہلے شیخ امین مانگو، اس کا تو یقین بن گیا نا، کس کا بنے نا، میں سچا تھا نا، یقین ایسے پھر ہم بھی تم کو مل جائیں گے۔ پھر اس نے خط لکھا کرم کریں میرا معاملہ ٹھیک کریں۔ میں کہ آدمی خود ہی ٹھیک ہو جاتا ہے، ادھر ٹھیک کیا نہیں جاتا ہے، اگر اس میں ادب ہے، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب، اگر مولویوں کی طرح سوال جواب نہیں کرتا ہے، مختصر ہے، جو سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے، نہیں واللہ عالم، یہ کہاں لکھا ہے، کہاں سے لکھا ہے، یہاں یہ بات نہیں، کہاں سے لکھا ہے، کہاں یہ لکھا، یہ نہیں ہے،
جیسے کسی مجروح پہ کرم تھا، کسی نے کہا کہاں لکھا ہے؟ اس نے کہا میرا دل میری کتاب ہے، اس میں لکھا ہے۔ ماشاء اللہ، اس میں لکھا ہے۔ تو یہ معاملے کچھ اس قسم کے ہیں کہ اگر اس چیز میں خاموش ہے، اس کا رابطہ آقا جی سے پیدا ہو جاتا ہے، اور آقا جی کی شکل میں شیطان نہیں آ سکتا، اور آقا جی کی محبت کے تقاضے پورے کرے، مثلا داڑھی رکھتا ہے محبت سے، مسواک کرتا ہے، نماز قضا نہیں کرتا، واپس کرتا ہے، ماں باپ کے ساتھ نافرمانی نہیں کرتا، آقا جی نے ماں باپ کے متعلق کہا ہے، جب یہ کرتا ہے سارے کام آقا جی جس کو چاہتے ہیں، تو پھر اس کا نبی کریم سے محبت کا رابطہ پیدا ہو جاتا ہے۔ تو رابطے کے بھی تو سب اسباب ہوں گے نا، یہ رابطے سے پھر اس کے لیے نبی کریم یہاں تک ہو جاتے ہیں، اگر اس رابطے میں پکا ہو جائے کہ میری مرضی ختم ہے، آج سے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی پہ چلوں گا، اگر ایسا وہ ہو جائے تو نبی کریم اس کے ضامن اور کفیل ہو جاتے ہیں۔ جس کے ضامن نبی اور کفیل، اس کو دنیا آخرت کی خوفیں ختم اور ہر چیز اس کے لیے آسان ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کے کفیل بن گئے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ خدا کر یہ نعمت سب کو نصیب ہو۔ حیات النبی نگاہ رحمت اٹھی ہوئی، ہم کم بختوں پر نگاہ رحمت اٹھی، ہم کم بختوں پر سیدنا محمد کرم ہے میں یہ جانتا ہوں، بڑا بے شرم ہوں میں یہ جانتا ہوں، سیدنا محمد کرم ہے میں یہ جانتا ہوں، بڑا بے شرم ہوں میں، یا وجہ اللہ یا وجہ دخیل اللہ ثم دخیل، شاہی میں نہ ہو گستاخی، اس طرف خاموش رہنا چاہیے، لب کشائی میں نہ ہو گستاخی۔ لب کشائی میں نہ، حیات النبی ہے جناب، ہیں وہ مقبول جناب کبریا، اس سے ہوئے نیت ختم المرسلین، جس بذات پاک رب العالم، خبردار نہ کہنا بشر اپنے جیسا، خبردار نہ کہنا بشر، اس میں کوئی کرے گا، جب چاہیں وہ آیا ہوں، جب چاہیں وہ نہیں اس میں کوئی کرے گا، نہ سمجھے کہ سب راز پایا ہے کہ جس پہ آیا ہیں وہ حضرت محمد، اے اللہ اے اللہ، یقین اپنی قسمت پہ آتا ہے۔ اوف 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 اوف، تیرے دن نئے بہار پھرتے، جب چاہیں وہ آیا ہوں، جب چاہیں وہ، اس میں کوئی کرے گا، یہ فقط نصیب کی بات ہے۔ بہت ڈر کے آتا ہوں، خدا کی قسم آتا ہوں، بڑا سوچ کے آتا ہوں، پھر سکون ہو جاتا ہے کہ ابھی تک مسئلہ چل رہا عفو میں۔ اللہ اور نبی کے انشاءاللہ ہم آپ سب عفو میں مریں گے یا رب، یہ قبولیت کا وقت کر، اور قبولیت کا وقت ہے تو ان کی نگاہ اٹھی ہوئی ہے۔